اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنے سبق میں آگے چلیں گے۔ پچھلی آیت میں ہم نے یہود نصارہ اور صابئیوں کے بارے میں پڑھا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ، اس آیت کا مطلب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ پر ایمان لانا، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ کہا ہوا ہے کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین آج کے بعد قبول نہیں کیا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر ہم نے طور والی ایک آیت پڑھی تھی کہ طور کے پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا، تو وہ جب کھڑا کر دیا اللہ نے ان سے وعدہ لے لیا، انہوں نے کہا جی ہم اطاعت کریں گے، تو رات کی بھی اطاعت کریں گے اور اس کو یاد بھی رکھیں گے، اور اس طرح ہم تقوی بھی اختیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر تم اس سے پھر گئے۔ یہ دوبارہ پھر وعدہ کیا اللہ سے، اللہ نے ان کے اوپر پہاڑ کھڑا کر کے دکھایا کہ میں تم اس طرح بھی ہلاک کر سکتا ہوں، اس کے باوجود یہ پھر گئے۔ یہ دیکھتے جائیں، یہ سائیکولوجیکل انالیسز اللہ نے یہود کا کیوں پریزنٹ کیا ہے۔ قرآن کے بڑے ویری فرسٹ چیپٹر میں چند خاص چیزوں کو بیان کرنے کے بعد یہ مفصل سائیکولوجیکل انالیسز جو اس قوم کا اللہ نے دیا ہے، اس کا واضح اور صریح مطلب یہ ہے کہ ہمارا پالا ان سے پڑھنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، قیامت تک پڑھتے رہنا ہے، لہذا جب تک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آ جاتے، یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ان کا سائیکولوجیکل انالیسز ہمارے ایک ایک بچے کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ نہ اپنے کسی وعدے کا پاس کرتے ہیں، یہ نہ اپنی کسی رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں، یہ نہ اپنے رب کا پاس کرتے ہیں، یہ نہ اپنے پیغمبر اپنے نبیوں کا پاس کرتے ہیں، یہ صرف اپنے مطلب کے لیے اپنے شیطانی اور خاص ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہیں۔ نہ ان کی کوئی اخلاقیات ہیں، یہ ان کا جو کچھ ہے یہ ان کا آپس میں اور طرح کا تعلق ہوتا ہے، باقی تمام انسانیت کو یہ گوئمز سمجھتے ہیں، یہ جنٹائل سمجھتے ہیں، ان کو کم درجے کا انسان سمجھتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو غلام رکھنے کے لیے پوری انسانیت کو اس ہمارے تابع کیا ہوا ہے، اس لیے یہ مغضوب علیہ قوم ہے، اس نے ہمیں تنگ کرتے رہنا ہے۔ یہ پورا سائیکولوجیکل انالیسز صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنے ایک ایک بچے کو اس کی تربیت میں یہ بات شامل کریں کہ زندگی میں کبھی ان کے اوپر نہ اعتبار کرنا ہے، نہ ان کے پیچھے لگنا ہے۔ تو یہاں ان کی یہ خصیتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تم جب پہاڑ بھی دیکھا، تم نے وعدہ کر لیا، جب پہاڑ کو اٹھا لیا اللہ نے، واپس لے گیا اللہ پہاڑ اپنی جگہ پہ، تو یہ پھر اپنے وعدے سے مکر گئے۔ ثم تولیتم من بعد ذالک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ تم پر فضل نہ کرتا اور اپنی رحمت نہ، تو اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی، لا کنتم من الخاسرین، تو پھر تم یقیناً نقصان میں پڑ جاتے، خسارے میں پڑ جاتے۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ تم وعدے سے پھر گئے، لیکن اللہ نے تمہارے اوپر اپنا فضل کیا اور اس نے اپنی رحمت سے تمہیں نوازا اور تمہیں پھر معاف کر دیا۔ اچھا جی، اس سے اگلی آیت جو ہے نا جی، وہ بڑی مزیدار ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے، تم میں سے تھے وہ جنہوں نے زیادتی کی۔ یہ کن کو خطاب ہے؟ یہ یہودیوں کو خطاب ہے کہ اے اہل یہود، اے بنی اسرائیل، یہ اس وقت کے یہودیوں کو خطاب ہے، آج کے یہودیوں کو خطاب ہے، آج قیامت تک کے یہودیوں کو خطاب ہے
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، تم ان لوگوں کو جانتے ہو، تَعْدَوْا مِنْکُمْ جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے تھے وہ، فی سبتی سبت میں، فَقُلْنَ لَهُمْ اور ہم نے انہیں کہا، کونوا قِرَادَۃ خاسئین، ذلیل قسم کے بندر بن جاؤ۔ یہ یہ ایک بہت مشہور و معروف واقعہ ہے۔ ہوا یوں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جمعے کے دن کو مبارک بنایا۔ انہوں نے جناب ضد کی کہ نہیں نہیں، آپ اللہ ہمیں ہفتے کے دن کو مبارک کرتے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کی قوم ہے، اس کا بڑا ہی عجیب نفسیات ہیں ان کی۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں ہفتے کے دن، لیکن اس ہفتے کے دن کو نہ تم تجارت کر سکتے ہو، نہ تم جنگ کر سکتے ہو، نہ تم کوئی شکار کر سکتے ہو، کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، صرف تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اس ہفتے کے دن کو۔ اب انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم تو جناب باری تعالیٰ بس ٹھیک ہے، آپ نے ہماری بات مان لی، ہفتے کا دن ہمارے لیے فری کر دیا، تو ہم اس عہد پر کار بند رہیں گے۔ اب یہ ایک سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے پہ آباد تھے۔ ہوا یوں کہ جب ہفتے کو ان پر شکار منع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، ان کا امتحان لینا چاہا۔ ہفتے والے دن جو ہے نا، وہ مچھلیاں جو تھیں وہ پانی کے اوپر آ جاتی اور اچھلتی، اور کناروں کے اوپر بے تحاشا ابنڈنٹ مچھلیاں آ جاتی، لیکن یہ منہ تکتے رہتے۔ اس وقت ان کی اکانومی جو تھی وہ ساری کی ساری آ، سمندری حیات سے وابستہ تھی، تو یہ منہ تکتے رہتے کیونکہ اس کو پکڑ نہیں سکتے تھے ہفتے والے دن۔ اور دوسرے دنوں میں مچھلیاں نیچے چلی جاتی ہیں، سمندر میں پیچھے چلی جاتی ہیں، اور بڑے جان جکھوں سے کوئی ایک آدھ مچھلی ان کے ہاتھوں میں آتی۔ یہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا چکر ہے یار۔ اب ہفتے والے دن پابندی لگ چکی تھی چونکہ پکڑ نہیں سکتے تھے، تو ان میں سے کچھ لوگ جو بڑے ذہین اور بڑے لیڈر بنتے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے سمندر سے خالے بنائے، جن کو ہم خال کہتے ہیں نا جی، واٹر چینلز بنا کے تھوڑے فاصلے پہ لے گئے اور وہاں جا کے ہاؤس بنا دیے۔ اب ہفتے والے دن مچھلیاں سمندر میں آتی ہیں، سمندر سے ان واٹر چینلز میں آ جاتی ہیں، واٹر چینلز میں آ کے تو وہ ہاؤس میں آ جاتی ہیں۔ جب ہاؤس میں بھر جاتی ہیں تو یہ پیچھے سے ہاؤس کا راستہ بند کر دیتے، یعنی وہ کھالے کو کاٹ دیتے، مچھلی واپس سمندر میں نہ جا سکتی، اور ہفتے کا دن وہ وہیں گزارتی، اور صبح اتوار والے دن ہی وہ پکڑ لیتے۔ اب یہ دیکھیں، دس از دا پلئنگ ود اللہ۔ اللہ سب سے زیادہ مائنڈ جس چیز کا کرتا ہے وہ اسی چیز کا کرتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرنا۔ ہمارے بھی بہت سارے لوگ، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک آفیسر تھے ہمارے، تو کوئی فون کال آئی، تو انہوں نے اپنے نا اس کو پی اے کو فون دے کے کہا کہ یار یہ فون اٹینڈ کر کے کہہ دو کہ صاحب کرسی پر نہیں بیٹھے ہوئے۔ تو اس نے کہہ دیا۔ تو میں نے انہیں پوچھا کہ سر جی آپ نے تو آپ موجود ہیں، آپ نے مثلا اس بندے بیچارے سے جھوٹ بلوا دیا ہے، میرے سینئر تھے وہ۔ انہوں نے کہا یار نہیں، میں تو کھڑا ہوا ہوں، میں تو کرسی پہ اس لیے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا، تو میں نے اسے کہہ دیا کہ کہہ دو کہ صاحب کرسی پر نہیں بیٹھے ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک چیز۔ اس طرح ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا کہ ہمارا ایک جونیئر تھا ایل ڈی اے میں، تو اس نے مجھے سفارش کروائی کہ سر ذرا میری سفارش کر دیں، تو میں نے نا لون لینا ہے ہاؤس بلڈنگ کے لیے۔ تو جب میں نے سفارش کر دی، وہ فائل منگوائی گئی، تو فائل اس کے نام پہ نہیں، وہ میرے علاقے کا تھا، میرے گجرانوالے کا تھا بندہ تھا، تو فائل اس کے نام کی نہیں تھی، کسی اور کے نام کی تھی۔ تو میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا جناب، اس کی اتنی اتنی لمبی داڑھی تھی،
میں نے اسے کہا کہ جناب مولانا صاحب، یہ آپ کے نا آپ نے مجھے اپنے لیے سفارش کروائی تھی یار، یہ تو کسی اور کی فائل ہے۔ تو اس نے کہا کہ سر جی نہیں، ایکچوئل نا سود جو ہے نا اس پہ اوپر انٹرسٹ لگتا ہے، تو میں سود کو حرام سمجھتا ہوں، تو میں اپنے کلیگ کے نام کو اس کو قرضہ لے کے دے رہا ہوں، اس سے میں ادھاڑے پیسے لے لوں گا اور اس کو اتنے واپس کر دوں گا، یہ سود اس کے کھاتے میں پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ ثبت والی بات ہے۔ بہت سارے بندے میں نے دیکھے ہیں جو اس طرح اللہ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے، تمہاری وہ باتیں جو ہمارے زبان پر بھی نہیں نہ آتی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں آ جاتی ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک صحابی تھے، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، تو ان کے بیٹے نے نا ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور باپ کا دل بہت دکھا۔ اب بیٹا بھی صحابی تھا، تو وہ صحابی جو بزرگ تھے وہ چلے اپنے گھر سے کہ میں سیدی رسول اللہ کو ان کی نا شکایت لگاتا ہوں اپنے بیٹے کی جا کے۔ بڑا پیٹنٹ واقعہ ہے۔ اب وہ آ رہے تھے اور رستے میں نا اپنے دل ہی دل میں کچھ شعر کہتے آ رہے تھے، اور جن کا مطلب یہ تھا کہ تو چھوٹا سا تھا، چل بھی نہیں سکتا تھا، بستر پہ پیشاب کر دیتا تھا، ہم دونوں میاں بیوی تیری پرورش کرتے رہے، تجھے سوکھے پہ سلاتے رہے، خود گیلے پہ سوتے رہے، تجھے کھلاتے رہے، خود بھوک سے رہتے رہے، پھر میں دھوپ اور گرمی کی شدت میں تیرے لیے محنت کر کے تیرے گزر بسر جمع کرتا تھا، آج تو میرے ہی گریبان کو پڑ گیا۔ اس طرح کے شعر وہ صرف دل میں سوچ رہے تھے، انہوں نے زبان سے ادا نہیں کیے تھے۔ تو جو ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پہنچے، انہوں نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا جو کہ وہ بھی آپ پہ ایمان تو لا چکا ہے، لیکن اس نے میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہے۔ تو فوری اللہ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ کو کہا کہ اس کو کہیں کہ وہ شعر سنائے جو یہ سوچتا چلا آ رہا تھا۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ اچھا، پہلے وہ شعر سناؤ، میرا اللہ کہتا ہے کہ وہ شعر سناؤ جو تم سوچ رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، رب کعبہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے نبی ہیں، کیونکہ یہ الفاظ تو میری اپنی زبان سے بھی نہیں نکلے تھے، میرے اپنے کانوں نے بھی نہیں سنے تھے، یہ شعر تو میں نے صرف اپنے دماغ میں ہی دل میں ہی سوچے ہوئے تھے، میں نے تو منہ سے لیکن اللہ نے آپ کو ان کے بارے میں بھی باخبر کر دیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شعر سنے، سیدی رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے بیٹے کو بلایا اور اسے کہا دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، اور یاد رکھو کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور وہ کچھ پیسوں کا رولا تھا کہ صحابی نے اپنے بیٹے کے پیسوں میں سے کچھ پیسے لے لیے تھے، تو سیدی نے 3 دفعہ یہ ارشاد فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو اپنے اپنے والد گرامی کی عزت و احترام کریں، جن کے پاس یہ نعمت موجود ہے، یقین کریں اللہ بہت دیتا ہے۔ میں آپ کو اپنی یہ ایک مشاہدہ بتا رہا ہوں زندگی کا، کہ اپنے والد کی اطاعت اور تابع داری کریں، اللہ آپ کے اوپر بہت کرم نوازیاں، بہت رحمتیں کرے گا۔ تو یہ ضمناً بات آ گئی تھی کہ اللہ کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، اللہ آپ کی سوچ میں آنے سے پہلے بھی جانتا، علیم کہتے ہی اس کو ہے، علیم کہتے ہی اس کو ہے، جس کی نظر سے کوئی چیز ازل سے لے کر ابد تک اور عرش سے لے کر تحت الثری تک، کوئی ہونے والا واقعہ، کوئی ہو چکا واقعہ، کوئی ہوتا ہوا واقعہ، کوئی آگے ہونے والا واقعہ، جس کی نظر سے پوشیدہ نہ ہو، اس کو علیم کہتے ہیں۔ تو اللہ علیم ہے، اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں نے اگلے لمحے میں کیا سوچنا ہے، میں نے سوچا نہیں ابھی، وہ صحابی نے تو وہ شعر سوچ لیے تھے نا، اللہ کے علم میں یہ بھی ہے کہ میں نے آج سے 1 دن بعد کیا سوچنا ہے، میں نے ابھی سوچا نہیں، لیکن میرے اللہ کو پتا ہے کہ میں نے کیا سوچنا ہے، اس لیے اللہ کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا، غلطی ہو سکتی ہے، بندہ ماڑا ہے،
کمزور ہے، اللہ کے سامنے سرنڈر کر دو، اللہ کو کہو کہ یا اللہ میں یہاں چول مارنے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، میں چول مار بیٹھا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ کبھی بھی اپنی غلطی کی توجیہ نہ دیجیے گا، کبھی بھی اپنی غلطی کے اوپر کار بند نہ رہیے گا، کبھی اپنی غلطی کی کوئی جسٹیفیکیشن پیدا کر کے اپنے اللہ کے سامنے نہ رکھیے گا۔ اللہ بہت مائنڈ کرتا ہے، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے طفیل آج ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں ہوتا اور ہماری شکلیں مسخ نہیں ہوتی، ورنہ اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کو اس جرم میں کہ تم نے مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کی ہے، کوئی بھی اتھارٹی ہو، سب سے زیادہ مائنڈ اس وقت کرتی ہے جب اس کو آپ بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے کو بے وقوف بنایا جا ہی نہیں سکتا، اللہ سے کوئی چیز چھپائی جا ہی نہیں سکتی، اس لیے بہتر حل، بہتر فارمولہ یہ ہے کہ بندہ سرنڈر کر کے اللہ سے غفر ڈیمانڈ کر لے کہ اے اللہ چول وج گئی ہے، میں گزارا نہیں تھا اس چول کے بغیر، کیا کروں، بندہ ہوں تیرا، ماڑا بندہ ہوں، مہربانی فرما، معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو لے کے اپنی غلطی سے جسٹیفیکیشن دینا یہ غلطی سے بڑا جرم ہے، یہ کبھی نہ کریے گا، کبھی نہ کریے گا۔ تو انہوں نے یہی کیا، یہودیوں نے، انہوں نے ان میں سے ایک یہ گروہ تھا، ایک قوم تھی جو آباد تھی، قبیلہ ہوگا، ان 2 4 10 ہوں گے قبیلے، تو ان میں سے کچھ لوگ تھے، سارے نہیں تھے، کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ کام شروع کیا۔ تو سیدی اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ ہفتے والے دن نہیں کرنا، انہوں نے واٹر چینل بنا کے مچھلی، لوگوں نے ان کو سمجھایا، جو اچھے لوگ تھے ان میں، انہوں نے کہا کہ خدا کا خوف کرو، یہ کام نہ کرو، اللہ سے فضل مانگو، اللہ یہ آزمائش اپنے فضل سے دور کر دے گا، لیکن اس طرح کا کام نہ کرو۔ ایک تو یہ طبقہ ہو گیا جو یہ کام کرتے تھے، واٹر چینل کھالے بنا کے مچھلی پکڑتے تھے، ایک وہ طبقہ ہو گیا جو ان کو سمجھاتا تھا کہ نہ کرو، ایک ایسا طبقہ تھا جو ان کو، جو وہ مچھلی پکڑتا نہیں تھا چینل کے ذریعے، لیکن ان کو سمجھاتا بھی نہیں تھا، وہ کہتا تھا کہ یار ٹھیک ہے، یہ اپنے کام کریں، ہم اپنا کام کریں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان سے بات کرنے کی، ہم تو نہیں پکڑ رہے نا، یہی پکڑ رہے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا اور کہا کہ بندر، ذلیل ترین بندر بن جاؤ، تو ان سب ہوا یہ کہ یہ ایک قوم تھی، اس پہ ان کے درمیان اختلاف ہوا، اور جو اچھے لوگ تھے جو ان کو سمجھاتے تھے بار بار، انہوں نے درمیان میں دیوار بنا کے نا تو علیحدہ کر لیا محلہ ان سے، یہ ایک محلے میں ہو گئے، وہ ایک محلے میں ہو گئے، اور ساتھ ایک تیسرے محلے میں وہ لوگ ہو گئے جو ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے اور مچھلیاں بھی نہیں پکڑتے تھے۔ اب یہ 3 گروہ، 3 گروپ بن گئے، تو اللہ نے جب ان پر عذاب نازل کیا، صرف اللہ نے آرڈر ہی کیا کہ بندر بن جاؤ، ذلیل ترین بندر، تو یہ صبح جب اٹھی قوم تو دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ آج ان کی جو اچھے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی آج، اور کسی قسم کا کوئی شور و گوگا نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں لگ رہی ہے، ابھی تک سوئے نہیں اٹھے۔ پہلے انہوں نے آوازیں دیں، پھر انہوں نے اس دیوار کو پھلانگ کے جب دوسری طرف جھانک کے دیکھا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے، جو ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کے مرد جوان، جو کوئی بھی تھا، سارے کے سارے بندر بنے ہوئے ہیں، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ باقاعدہ پہچانا جاتا تھا کہ یہ کون سا شخص ہے، یعنی ان کے جو شکل کے فیچر تھے جس سے انسان کا چہرہ پہچانا جاتا ہے، وہ بالکل اللہ نے ویسے رکھے اور ان کو بندروں میں بدل دیا، اور ان کی دمیں بھی نکل آئیں، اور بڑے پریشان ہوئے لوگ، اور جب وہ دوسرے لوگوں کی طرف گئے جو ان کو سمجھاتے نہیں تھے اور پکڑتے بھی نہیں تھے، تو دیکھا کہ وہ بھی بندر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی کہ یہ ابلاغ کا کام نہیں کرتے، ان کے اوپر بھی انہوں نے ان کو سمجھایا نہیں، ان کو بھی اسی طرح کا عذاب دیا۔ اس لیے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایک آیت کا علم بھی تمہیں ہو، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، اگر نہیں پہنچاؤ گے تو تمہارے منہ میں قیامت والے دن آگ کی لگام تمہارے منہ میں ڈالی جائے گی۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، معاف فرمائے۔ تو یہ اتنا ضروری ہے ابلاغ کا کام جو ہے،
تو جو نہیں کرتے تھے ان کے اوپر بھی وہی عذاب آیا، اور لیکن جو سمجھاتے تھے اور برا کام بھی نہیں کرتے تھے اور ان کو سمجھاتے بھی تھے، ان کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے نا، انہوں نے یہ لکھا کہ جناب یہ جو بندر ہیں دنیا میں یہ انہی کی نسلوں سے، ان میں سے کچھ بندر بنے تھے، کچھ خنزیر بنے تھے، یہ بھی لکھا ہوا ہے اسرائیلی روایات۔ قرآن پاک میں صرف یہی ہے، کون قرادتن خاصین ذلیل ترین بندر بن جاؤ۔ تو بہرحال جو بھی تھے ان کی شکلیں مسخ ہوئیں، یہ جانور بنا دیے گئے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے، یہ ہمیں پکی حدیث سے ملتی ہے کہ جن کی صورتیں مسخ ہوتی ہیں ان کی نسل آگے نہیں چلتی۔ چند دن تک یہ لوگ اسی شکل و صورت میں رہے اور روتے تھے، اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے آہستہ آہستہ مر گئے۔ ٹھیک ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں، یہ جو فلاسفی بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں یہ جو بندر ہیں یہ انہی کی نسلوں سے ہیں، یہ بالکل نہیں۔ بندر اس سے پہلے بھی موجود تھے، ان سے پہلے بھی موجود تھے، ان کے بعد بھی موجود رہے ہیں۔ ان لوگوں کی نسل آگے نہیں چلی۔ یہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں بتایا کہ جن کی صورتیں مسخ کی جاتی ہیں ان کی آگے نسل نہیں چلتی، اور یہ وہیں لوگ وہاں ختم ہو گئے۔ تو یہ جناب تھا، یہ اصحاب سبت بھی انہیں کہتے ہیں، سبت والے بھی کہتے ہیں، واقع سبت بھی کہتے ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بنایا، بے وقوف بنانے کی کوشش کی، اور اللہ نے اس کے اوپر ریٹیلیٹ کیا اور انہیں سخت ترین عذاب بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اگلی آیت میں کہا کہ فَجَعَلْنَهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے عبرت بنا دیا، اور پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا اس کو۔ یہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ فَجَعَلْنَهَا نَكَالًا، ہم نے اس کو عبرت بنا دیا، بینہ یدیہ، وہ لوگ جو ان کے سامنے تھے ان کے سامنے ان کو عبرت بنا دیا، وما خلفہا، اور جو ان کے بعد آئیں گے ان کے لیے بھی ان کو عبرت بنا دیا، وموعظۃ للمتقین، اور جو متقی اور متقی تھے، تقوی اختیار کرنے اللہ کے قانون کو فالو کر رہے تھے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ایک نصیحت بنایا ان کو، کچھ کے لیے اس کو عبرت بنایا اور متقیوں کے لیے اس کو نصیحت بنایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبرت کا مطلب ہے کہ ڈرو، اور نصیحت کا مطلب ہے کہ لوگوں کو یہ بات بتاؤ کہ ان لوگوں نے یہ بے وقوفی کی تھی، انہوں نے اللہ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی تھی، تو ان کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ یہ متقیوں کے لیے نصیحت بنایا، اور دوسرے جو لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عبرت کا سامان ہے تمہارے لیے، اور تمہارے بعد قیامت تک کے آنے والوں کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ لہٰذا اللہ کو کبھی بیوقوف بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے آگے سرنڈر کر دیں، اپنی غلطی کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دینی چاہیے۔ غلطی کو مان لینا ہی کامیابی ہے، انسان کے سکون کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ انسان غلطی کو تسلیم کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔